بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو طلحہ مسعود خان صاحب کے ایک سوال کا جواب دینا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جو گفتگو کرنی ہے وہ عرض کروں گا۔ طلحہ صاحب نے پچھلی مجلس میں پوچھا تھا کہ قلب، نفس اور روح یہ کیا ہیں اور ان کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ تو یہ بہت کلاسیکی سوال ہے اور اس سوال کا ہماری روایت میں تقریباً ہر ڈسپلن آف نالج میں جواب دیا گیا ہے، لیکن زیادہ گہرائی اور تفصیل اور باریکی کے ساتھ ایک تو نفسیات والوں نے یعنی علم النفس کے ماہرین نے اس سوال کو اپنا موضوع بنایا، اور دوسرے صوفیہ نے تو اور ہر علم میں، اب کیونکہ ہر علم کی طرف اشارہ کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا مثال طور پہ ہم انہی دو ڈسپلنز میں رہتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں قلب، نفس اور روح کی کیا ڈیفینیشنز کی گئی ہیں، اور ان ڈیفینیشنز ہی سے شاید یہ واضح ہو جائے کہ ان کے درمیان تعلق کی نوعیت اور حالت کیا ہے، اور بلکہ مقصود کیا ہے۔ تو علم النفس والے یعنی سمجھیں پرانی سائیکالوجی والے، علم النفس پہلے فلسفے اور طب دونوں کا مشترکہ حصہ تھا۔ تو ہمارے یہاں بھی نفس پر گفتگو ان دونوں جہتوں سے علم النفس میں ہوتی رہی ہے۔ تو ہم علم النفس کی جو فلاسفیکل سائیڈ ہے اس کو دیکھیں، اگر اس تک محدود رہیں تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان مخلوق میں وجود کامل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کمال اس درجے کو پہنچا ہوا ہے جس میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مخلوق کا خلقی نقص، مخلوق کا ناقص ہونا، یعنی ان کے صاحب ارادہ و اختیار اور صاحب شعور نہ ہونے کے سبب سے ان کا جو نقص ہے وہ کمال کی طرف کوئی قابل فہم، قابل ادراک اشارہ نہیں کرتا۔ تو یہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ نقص کی دو قسمیں ہیں۔ تو ایک پلین نقص ہے جس کو دیکھ کر کمال کی طرف رہنمائی نہیں ہوتی، کمال کا کوئی تصور سامنے نہیں آتا، وہ ہے مادیات کا نقص۔ مادیات یا مادی میکینکس کا نقص جو کمال کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔ دوسرا نقص ہوتا ہے وہ شعور اور ارادہ رکھنے والی مخلوق میں ہوتا ہے، وہ بھی ناقص ہے، مطلب خلقت میں وہ ناقص ہے۔ ناقص ہے تو جبھی تو اسے امتحان میں ڈالا گیا ہے، کامل ہوتی تو آزمائش کی اسے کیا ضرورت۔ تو بہرحال انسان وہ صاحب شعور اور فری ول کی حامل مخلوق ہے جو اپنی خلقت میں ناقص ہے، یعنی اسے موت بھی آتی ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اسے مغلوبی بھی پیش آتی ہے،
وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ اس میں نقائص کی تمام قسمیں جمع ہیں اس کی خلقت کے اعتبار سے۔ تو لیکن اس کا نقص ایسا ہے، نقص انسانی ایسا ہے جو کمال کی طرف دلالت کرتا ہے، پرفیکشن کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور کمال کو لائق فہم بھی بناتا ہے اور قابل حصول بنا کر اس کی طرف حرکت کی طاقت بھی فراہم کرتا ہے۔ تو اب یہ تو علم النفس والے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ریلیٹیولی وجود کامل ہے اپنے شعور یعنی عقل کی وجہ سے، اپنی فری ول کی وجہ سے، اور اپنی خلافت الہیہ کی جہت سے، تو اس کے اندر 3 وجودی سطحیں یا حالتیں یا مراتب رکھے گئے ہیں۔ اس کا جو نظام وجود ہے، کیونکہ وہ شعور کے ساتھ ہے، لہذا اس میں حق کو پہچاننا ضروری ہے، یعنی شعور کا منتہا ہے حق کو پہچاننا یقین کے ساتھ، ایسے یقین کے ساتھ جسے مشاہدے کی ضرورت نہ ہو۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو یقین مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے وہ غیر متزلزل اور اٹل نہیں ہوتا، کیونکہ آدمی کو اپنے حواس پر غیر مشروط اعتماد نہیں ہے۔ حواس سے حاصل ہونے والے علوم میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، ایک ہی آبجیکٹ کو ایک ہی زاویے سے دیکھنے والے دماغوں میں اس آبجیکٹ کی مختلف تصویریں بنتی ہیں، مختلف تعریفیں بنتی ہیں۔ تو اصل یقین وہ ہوتا ہے جو غیب سے متاثر نہ ہو اور مشاہدے میں سمانے سے ماورا ہو۔ تو یہ یقین گویا شعور اور حق کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ شعور ایک مرتبہ حق کو قبول کرنے کا دلائل کے ساتھ یا بلا دلیل محض وحی پر اعتماد کے نتیجے میں فیصلہ کر لے تو تو حق کو ماننے کا پہلا ہی جو تاثر ہے، پہلا ہی جو ذہنی اور انفسی اور نفسیاتی نتیجہ ہے، وہ ایک حالت یقین کا تجربہ ہے، خدائے غائب کے ہونے کا ایسا یقین جو مخلوقات حاضر کے سلسلے میں ہمیں نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ شعور کی جہت سے یہ حق کیا ہے کہ مسئلے کو اپنے لیے حل کر لیتا ہے۔ دوسرا، 2 اور پرسپیکٹیوز ہیں جن کو انسان ذہن سے، ارادے سے، عمل سے، خواہش سے اپنی ہر سرگرمی پر اپلائیڈ حالت میں رکھتا ہے، یعنی اصولاً 3 پرسپیکٹیوز ہیں جن کو آدمی سوچتے وقت، کچھ کرتے وقت، کچھ چاہتے نہ چاہتے وقت ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے۔ اس کا کوئی عمل چاہے ذہنی ہو یا ارادی، اس کا کوئی خیال، اس کے کوئی احساسات و جذبات 3 کیٹیگریز سے، 3 دائروں سے باہر نہیں ہیں۔ اس میں جو کچھ بھی قابل احساس اور قابل ادراک عمل ہوتا ہے وہ ہمیشہ تین حوالوں سے اپنی شناخت کرتا اور کرواتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آدمی کے احساسات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ انہیں تجزیہ کر کے ان کو مستقل طور پر ڈیفائن کر سکے، ان کے پورے معنی کھنگال سکے۔
آدمی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایگزاسٹیولی سمجھی جا سکے، محسوس کی جا سکے۔